جب ایک ورکر کو آپ اس کا آنر کر دیں گے تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا. ہماری کوشش یہ ہے کہ یار لوگوں کو ریلیف مل جائے. مجھے پتا ہے نارکلی میں 400 دکاندار مین کے اوپر کس میں اخلاقی جرت نہیں ہے بات کرنے کی. یہ بیوروکریسی ہمارے انڈر، ہم ان کے انڈر نہیں ہے. کیا اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. تو مودی بھی آیا، مودی میں بھی وہاں پہ اپوزیشن تھی. اس نے ساری دنیا میں جا کے یہ کہا میرا ملک اچھا ہے. کرائم کی ریشو آپ چیک کریں کتنی بڑھ چکی ہے. اور آپ کے یہ دیکھ لیں جتنا بڑا مجرم ہے اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. وزیروں کے خلاف کیسز ہوئے ہیں، ہٹا کے ان کو بڑے عہدے دے دیے. جب انسان یہ سوچ لے کہ میں نے مرنا ہے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کروں گا تو سارے کام سیدھے ہوں گے. دیکھیں آپ ٹریفک جام ہوئی ہوئی ہے، کیا وجہ کہ لوگوں میں شعور ہی نہیں ہے. آج دیکھ لیں کہ بچے جو ہیں اپنے والدین کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ کام آپ جائز طریقے سے کروا ہی نہیں سکتے جب تک پیسہ نہیں لگائیں گے جائز کام کے لیے بھی. آپ ایک بچہ تھا، اس کا 5-5.5 ہزار کا اسے کمرہ لیا ہوا تھا، اس کو 1 لاکھ کا بل آ گیا گیس کا. آپ نارکلی کا جا کے حال دیکھ لیں، وہ تو لنڈا بنا دیے انہوں نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر کیا نام ہے آپ کا؟ خواجہ ندیم. خواجہ ندیم صاحب، آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ میں جنرل سیکرٹری نارکلی ہوں. وہ جنرل سیکرٹری نارکلی وہ جگہ جو ہسٹوریکل پلیس ہے، پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے. جی جی بالکل. ہمارے ویورز جو زیادہ تر ہمیں دیکھنے والے پاکستان، انڈیا اور امریکہ سے ہیں تو انہیں انارکلی کا اندازہ ہے. تو میں اس مارکیٹ کا جنرل سیکرٹری ہوں پچھلے 11-12 سال سے. اب 12 سال سے جنرل سیکرٹری ہیں انارکلی کے. تو سر سر آپ چونکہ آپ کا تعلق بھی کاروبار سے ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی کچھ اس طرح کا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو معیشت ہے اس کی بیک بون تو تاجری ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ ماضی بڑی جلدی بھول جاتے ہیں. آج اس کو شہید ملت قرار دیا جا رہا ہے. وہ اس بندہ جو 1975 میں جب انہوں نے نیشنلائز کیا، آپ کے ملک کا کھانا خراب کر دیا، جو حقائق پہ بات ہے. آپ کسی زمانے میں اب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی سر، کسی زمانے میں کیا کہتے ہیں چائنا، ایران ہماری آ کی انڈسٹری دیکھتا تھا کہ ہم کیسے ترقی کر رہے ہیں. پلانٹس لگے ہوئے تھے، آپ جیپیں بنا رہے تھے، ٹینک بنا رہے تھے، کافی چیزیں آپ بنا رہے تھے اور دن بدن آپ ترقی کی مراحل جا رہے تھے. 71 جب نیشنلائز کیا، اس کے بعد پھر جب وہ کہتے ہیں نا پکھے تیر جی کھیل اڑانے لگی، جب ایک ورکر کو آپ اس کا آنر کر دیں گے تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا. اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا دنیا میں، قرآن میں بھی یا کم از کم معاش کہ ہم نے چھپائے پیدا کیے. کسی سے آپ مال برداری کرتے ہیں، کسی سے آپ کاشت کر، کسی کا آپ گوشت کھاتے ہیں. انسان بھی چھپایا ہے. اگر اس کو صحیح گائیڈنس دی جائے تو یہ اپنا کام سسٹمیٹک صحیح طریقے سے کر سکتا ہے. ہماری آبادی میں آج ابھی تک یہ 47 سے لے کے ابھی تک 4 سے 5, 6, 8, 10 گنا بڑھ چکے ہیں. ہم نے اس آبادی کو تربیت نہیں دی. اب یہ دیکھیں ٹریفک جام ہے، پیچھے کیمرہ لگا کے دیکھیں کہ کیا حالات ہیں. ہم میں شعور نہیں ہے، ہم اپنی لائن چھوڑ کے دوسری لائن میں گھسے ہوتے ہیں. یہ شعور کس نے پیدا کرنا ہے؟ یہ جو بزرگ ہیں جو چلے گئے ہیں، جس میں اب ہم بھی شامل ہیں. ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے. تو مجھے لٹرلی میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میرے راستے میں کوئی ہو تو میں اس میں لیے کر دیتا ہوں. اگر میں کھڑا یہاں پہ ہوں تو میں تو صرف یہ بتانے کے لیے بھائی بات یہ ہے کہ انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. انارکلی اسٹوری کا یہاں پارکنگ کا مسئلہ ہے، سیدھی بات ہے، اتنا بڑا ایشو ہے. 2009-10 میں میرے چچا چیف جسٹس خواجہ شریف صاحب شہباز سے کیا کہ میں نے پارکنگ پروو کا بجٹ بھی آ گیا. اس کا یہ ہوا کہ ڈینگی آیا، بجٹ تو چلا گیا. وہ میرے پریزیڈنٹ صاحب ہیں جی میں نے وہ کر دیا بھائی کر دیا. تو پھر آگے 18 تک شہباز ہے، پھر کیوں نہیں پارکنگ کی بات ہوئی؟ کیونکہ میں پہلے تو میں کبھی بات کرتا نہیں، اب کرنی پڑی ہے مجھے. بات یہ کہ یہ لوگ ہم جب اوپر جاتے ہیں نا تو ہم جی ضروری کرتے ہیں جا کے، ہمیں طاقت نہیں ہے بات کرنے کی. میں تو کر دیتا ہوں چونکہ میرے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. میرے بڑوں کو اللہ نے عزت دی ہے. 47 کی ہماری یہاں پہ شعبہ نارکلی شملہ کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ یار لوگوں کو ریلیف مل جائے. مجھے پتا ہے نارکلی میں 400 دکاندار مین کے اوپر کس میں اخلاقی جرت نہیں ہے بات کرنے کی. اس کی وجوہات یہ کہ بیوروکریسی ہمارے انڈر، ہم ان کے انڈر نہیں ہے. یہاں پہ جائیں گے، جا کے ملیں گے سر سے کام نہیں ہوتا. ہر انسان اپنے ذمہ داری کا احساس کرے. ہر انسان کو چاہیے اپنی جو ہے نا اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور 1947 کے بعد اسٹینڈرڈ کمپنی چلے گی، پر اس کے ممبر آج بھی وہی حکمرانی کر رہے ہیں. پہلے انگلینڈ تھا، اب امریکہ ہے. یہ کوئی لکی چھپی باتیں نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ یہ، اور یہ آپ کو بتا دیں میں حافظ قرآن نہ کچھ ہوں. فی الحال میں جو قرآن کی اسٹڈی کر اس میں ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. جب اس کا نظام آنا، اس نے کہاں سے سسٹم چلانا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے. ہمیں امید رکھنی چاہیے. یہاں پہ خیر یہ جو اسٹیج جا رہی ہے دن بہ دن، آپ کہاں تک. اب یہ دیکھیں نا کہ پہلے بے نظیر نواز تھا، اس کے بعد مشرف آ گیا، انہوں نے ایک پیچ اپ کیا کہ چلے کچھ کرتے ہیں. اس کے بعد بے نظیر آئی، اس کا مرڈر ہو گیا. یہ سب ڈرامے ہوئے ہیں تاکہ جس ٹائم میں پہلے زرداری کی 5 سال حکومت آئی، آپ کو لوڈ شیڈنگ عروج پہ گئی ہے. نواز شریف کی حکومت آئی، اس نے سارے سسٹم سیدھے کیے. اس کے بعد
انہوں نے تجربہ کیا عمران خان کو لا کے, اس نے جو کیا آپ کے سارے پوری دنیا اس نے کیا 3.5 سال میں یہ کیا ہے کہ جی وہ مسافر خانے کھول دو, یہ ان کو کھانے. اور بھائی معیشت ایسے چلتی ہے. بات تو یہ ہے کہ معیشت کے لیے آپ نے کیا ہے. یہ صبح کے ساتھ ہی چور چور چور. مودی بھی آیا, مودی میں بھی وہاں پہ اپوزیشن تھی, اس نے ساری دنیا میں جا کے یہ کہا میرا ملک اچھا ہے, کیسی زیادہ چاہ رہا ہوں. یہ نہیں کہا چور چور, اس کا مطلب ایک ہی. اور قانون فطرت دیکھ لیں, میں آپ کو بتا دوں زندہ مثال ہے. یہ کہتا ہے میں سب کو جیل میں ڈالوں گا, آج وہ جیل میں ہے. راشی نے کہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں عورت کو اچھی نہیں, آج اپنی بیٹی کو وزیر اعظم لا کے بیٹھا ہوا ہے. یار ہمارے لیے تو لمحہ فکری ہے, ورنہ میں نون لیگ کا کٹر ہوں. دیکھیں بات ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف نہیں چلنا, ہمارے میں بھی کوئی پابندی ہے. اب دبئی میں کتنی بارش شدید ہوئی ہے 2-3 دن, یہ عذاب الہی ہے, اس سے کم نہیں ہے. سیدھی بات ہے. کیوں کہ جب آپ وہاں پہ پرچار کریں گے دوسرے مذاہب کا, اسلام کو چھوڑ کے, سب سے بڑی طاقت تو اللہ ہے, اللہ سے بڑی طاقت تو کوئی نہیں ہے. جب آپ اس کو جھٹلائیں گے تو پھر حال وہی ہوگا جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور کاروبار کی دیکھیں پوزیشن یہ ہے کہ جس بندے کی 20, 25, 30, 40, 50 ہزار تنخواہ تھی وہ بیچارہ رول رہا ہے, کوئی شک نہیں. اور لوگوں کو اور سر بات سنیں, جب یہ ریولیوشن ایسے نہیں آتا, اب یہ دن بدن چنگاری لگی ہوئی ہے. جس دن یہ چنگاری بھڑک گئی تو یہ بڑے بڑے یہ سب گسم ہو جائیں گے. کیوں کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیا نہیں ہے. وہاں پہ سسٹم چلتا ہے کہ لوگوں کو جب آپ کھانا نہیں دیں گے, لوگوں کو پرووائڈ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا. کھانا جنگی کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانا نہیں رہے گا کھانے کے لیے تو چھینیں گے, پھر کیا ہوگا مجھے بتائیں. آپ ہو نہیں رہا کرائم کی ریشو آپ چیک کریں کتنی بڑھ چکی ہے. اکثر لوگ تو جاتے ہی نہیں ہیں کرائم کے لیے, وہ رپورٹ کہتے ہیں جانے کا فائدہ کہ ہمیں پھر وہاں جہاں پیسے دینے پڑیں گے. بات تو یہ ہے. یہ تو میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام ہیں, کیونکہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. لوگ تیار ہی نہیں ہے عدالت, وہ جہاں تھانے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں جاؤں گے ساڑھی سننی کی نہیں سنوی لی تھی, اگے امپلیمنٹ کراؤنا ہے. بات تو یہ ہے. اور آپ کے یہ دیکھ لیں جتنا بڑا مجرم ہے اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. کہ پچھلے دور میں کیا ہوا ہے, وزیروں کے خلاف کیسز ہوئے ہیں, ہٹا کے ان کو بڑے عہدے دے دیے. تو اب بھی یہ ہمیں صرف جو نظر آ رہا ہے یہ کچھ ہے, پیچھے کچھ ہو رہا ہے. اور یہ لٹرلی میں بتا دوں یہ کیونکہ ہم نے اس کائنات سے نکل جانا ہے. رمضان آتا رمضان الوداع وہ نہیں ہوتا, ہم ہو رہے ہیں. آج ہم ہیں, اگلے سال ہمیں امید ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, ہمیں اگلے پلے کا نہیں پتا. جب انسان یہ سوچ لے کہ میں نے مرنا ہے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کروں گا تو سارے کام سیدھے ہوں گے. اور ایک سیدھی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. ابھی یہ دیکھ لیں, دیکھیں آپ ٹریفک جام ہوئی ہے. کیا وجہ کہ لوگوں میں شعور ہی نہیں ہے. لوگ وہ دیکھیں نا اپنی لائن چھوڑ کے دوسری لائن میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ شعور کیسے آگا بھائی؟ یہ شعور پیدا کیا جانا چاہیے. یہاں پہ 1857 کے بعد انگریز نے کام کیا. یہاں پہ جو نا یہ کیا کہتے ہیں اسلامی ایجوکیشن جو ہے, یہ آپ کی درسگاہیں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تو شکر الحمدللہ کا نظام چاہ رہا تھوڑی بہت ہی ہیں, اور یہ سسٹم چاہ رہا ہے. ادر ہم نے کوئی کوشش, مجھے یہ بتائیں کہ کسی مدارس کے بچے نے کبھی ماں باپ کو شہید کیا یا کیا. اب نیو جنریشن دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. دن بچے نے اٹھایا جی ماں باپ کو گولی مار دی, آ رہا ہے کہ نہیں ہر جگہ پہ. یہ ہم تربیت سائیکولوجیکل مسئلہ ہوگا. کیا وجہ نہیں اس کی وجوہات. یہ موبائل, جب اس کو تعلیم نہیں آپ دیں گے, والدین کے ان کو پتہ نہیں ہوگا والدین چیز کیا ہیں. آج دیکھ لیں کہ بچے جو ہیں اپنے والدین کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں کہ بیٹے اپنے پی ٹی اے کو ووٹ نہیں دینا. بابا کیوں, آپ کو ہم نہیں پتا وہ کیا ہے. اور جو آپ کی جہاں پہ رامزدگی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے نظر آ رہا ہے. کوئی سنی بات نہیں ہے. تو سر یہ تضاد کی بات نہیں ہے کہ آپ نے بتایا کہ خان صاحب نے اکنامک پالیسی نہیں بنائی. آپ کے اوپینین کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کا یہ بھی موقف ہے کہ انتظامیہ کام نہیں کر رہی. اب تو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, تو یہ کوئی متضاد باتیں نظر نہیں آتی ہیں آپ کو؟ سر دیکھیں, یہ سب سے زیادہ خانہ خراب مشرف گورنمنٹ میں ہوا ہے. اس دور میں آپ نے صحیح بات کی, 175 کونسلر تھا لاہور میں. آج 175 کونسلر نہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہو گیا ہے. ایک چیئرمین, وائس چیئرمین, اس کے نیچے 17-18 بندے. یار خدا کا خوف کرو. یہ تو آپ نے ملک میں کر دیا کہ کیا کہنے کہ رشوت خوری کے نئے نئے راستے کھول دیے. میں جانتا ہوں جو لوگ روٹی کھانے تھی آج وہ کروڑپتی ہو گئے ہیں. صحیح. یہ آپ بات کر رہی ہیں مشرف ٹائم کے بعد کی ان کے اس کے کی بات کر رہے ہیں, آخری 10 سالوں کی, 15 سال. اس کے بعد آپ دیکھیں اینڈ ہو رہا ہے. یہاں پہ کام آپ جائز طریقے سے کروا ہی نہیں سکتے جب تک پیسہ نہیں لگائیں گے جائز کام کے لیے بھی آپ. اور قانون کا آپ دیکھ لیں کیا مذاق اٹھ رہا ہے بھائی. اوپر سے کسی نے نہیں آنا, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بھائی پھر تباہی کی انتظار کریں جو حالات ہیں. اس کو ضرورت نہیں, ہمیں اس کی ضرورت ہے ذات کی. اس نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے, جانا اس کے آگے ہے. ماننا میں تیار ہے ہم لوگ, اور یار چھوٹو مرے آگے گنے دیکھے ہے. آپ دیکھیں لوگ کھرب پتی بھی ہیں, وہ معاشرے کی فصیلت ہے, ان کا اپنی فکر ہے, اپنی چودراہٹوں کی ضرورت ہے. تو
سر آپ جی آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ تو پاکستان کے سوسائٹی کے لیول پہ جو مسائل ہیں وہ آپ نے اس کا تذکرہ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے پاس مودی جس کو ہم کہتے ہیں کہ گجرات کا کسائی ہے یا بچر و گجرات ہے، اس کے دور کے اندر انڈیا نے ایسی ڈیولپمنٹ کی ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ انڈیا 2028 تک دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن جائے گا؟ یار دیکھو بات سنو، ایک تو اس کی معیشت دیکھیں نا، 1 ارب کچھ آبادی ہے، کتنا بڑا وہ ملک ہے، دنیا کی جتنے بھی پروڈکٹ بنانے ہیں ان کی سب کی کوشش کہ ہم جا کے نا انڈیا میں کام کریں، کیونکہ وہاں پہ ایک ان کی بھی پروڈکٹ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کی کمپنی کا معیار کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. سر اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم انڈیا کے جتنا ہماری آبادی ہوتی ہے، ہم سے 25 کروڑ نہیں سنبھالے جا رہے، تو ہم 1 ارب کا کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کریلا بنا دیتے ہیں. بات نہیں سمجھے، کریلا تو بن گیا اس ملک کا، بننا اور کیا رہ گیا پیچھے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ بجلی کے بل کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، گیس کے بل کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، پانی کے بل کہاں سے کہاں، جو بیسک نیسیسری ہیں وہ انسان کی اپروچ سے باہر ہو گئی. یہاں بندگی تو بگایا گیا رہ گیا پیچھے. بتائیں ایک بچہ تھا، اس کا 5-5.5 ہزار روپے سے کمرہ لیا ہوا تھا، اس کو 1 لاکھ کا بل آ گیا گیس کا. یہ یہاں کی اسٹوری یہ اسٹوری ہے، یہ کھوتا بلڈنگ ہے، یہ رشید روڈ کے اوپر. سر میں آپ کو دیکھیں چونکہ ٹھیک ہے کہ ان کو پالیسی بنانی چاہیے. یہ بھی چار بازی ہو رہی ہے، وہ جتنے کی زکات نہیں دی ہے اس سے زیادہ ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے. ان کے باپ دادا کی چیز ہے یار. یہ سوچ لے کہ انسان نے جواب. تو سر آپ نے اس کے لیے کوئی آواز اٹھائی؟ آپ ایز اے جنرل سیکرٹری آف دا مارکیٹ، وہ آپ کے پاس آیا ہوگا، اس نے بتایا ہوگا کیا معاملہ ہے؟ سر نہیں، وہ میرے محلے میں تھا، میں اس کو واک پہ نکلا تھا ہمارے. اچھا. تو چونکہ میں نے چچا، میں نے آپ کو بتایا خواہشی صاحب تھے، وہ کونسلر رہے ہیں 2-3 بار. اس کے بعد وہاں لوگوں کے بڑے قائم کیے ہیں، تو بڑوں کو عزت ملی، ہمیں لوگ جانتے ہیں، تو ہمیں آپ سے آ کے کرتے ہیں باتیں. یہ ہمیں تو، میں تو نیسیسری بات کر رہا ہوں. یہ ایک کیس ہے اور اتنے ہزاروں کیس ہوں گے، ہزاروں کیس ہوں گے. لوگوں کی روٹی لوگوں سے باہر ہو گئی ہے یار. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. میں تو کوشش برملہ کہہ دیتا ہوں، مجھے کوئی نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں یار خواہ صاحب بات نہ کریں یار لیول میں، کہ یار میں نے وہاں پہ کون سا رہنا ہے زندگی میں؟ زندگی تو گزر گئی ہے. میں تو غلط بیان کروں تو تب ہے جب مجھے کوئی ذاتی مفاد ہو. میں اگر ایز اے جنرل سیکرٹری گیا ہوں، لیول پہ گیا ہوں، جب بھی میری سیکرٹری لیول یا ڈی سی میں ملاقات، لوگوں نے میری عزت کیا. کیوں؟ میں نے کبھی ذاتی مفاد کوئی نہیں کیا. اس کے بعد یہ بلڈنگ بنے، یہ سب بلڈنگیں چیک کریں آپ، سب باہر نکلی ہوئی ہیں. کیا وجہ؟ یہاں قانون کوئی نہیں ہے. آج یہاں ٹریفک جام ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا یہ کروچمنٹ کتنی ہے. انارکلی کی پارکنگ کوئی نہیں ہے، 2-3 بار ہو چکی ہے. جگہ بھی ہیں، سچ کچھ ہے بھائی. یہ لوگوں اچھا جتنے بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں مارکیٹ روڈ کے پلی طرف ہو رہے ہیں. سر یہ آپ نے بڑی ٹیکنیکل بات کی. آئی ڈو ایگری. اس کی وجوہات کے بیوروکریسی ہے. یہ غریب غربا لوگ کے لائے جاتے ہیں اور یہیں سے ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے، یہیں سے کاروبار سارا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کم از کم یار جہاں سے، اور دیکھیں آپ کا ایک سیاحت کو اتنا روج دیا جا رہا پوری دنیا میں. آپ انارکلی کا جا کے حال دیکھ لیں، وہ تو لنڈا بنا دیا انہوں نے. 1857 کا ہسٹوریکل پلیس ہے، انگریزوں نے بنائی تھی. کیوں؟ کہ شہر میں جاتا تھا تو لوگ اینٹیں مارتے تھے، پتھر مارتے تھے. جو میں نے بزرگوں سے سنا. یہ نہیں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ساتھ لازمی کوآرڈینیٹ کریں گے. باقی کوشش کریں گے کہ باقی چینلز کو بھی بلائیں، اگر کسی ایک پروگرام آپ کے ساتھ کریں انارکلی کے مسئلے مسائل کے اوپر. سر بڑے مسئلے مسائل کے لیے ہوئے ہیں. انتظامیہ تو سنتے تھے نکال دیتی ہے بس. اب آرڈر آ گئے جی، وہ مجھے پیچھے میٹنگ ہوئی ہے پیچھے ZOR سے جی، یہ کروچمنٹ ختم کرنی ہے جی. وہ پیغام آیا جی کہ کریں. اچھا ریڈیو کو نا، جو وہ ہم کر رہے ہیں کہ ریڈیو کو جگہ دے دیں. بھائی اب جب ریڈیو کو جگہ دے دیں گے تو پورا لاہور تو آپ کا ریڈی بند بن جائے گا. جو صورت حال ہے دکاندار بھی ریڈی بان بن چکے ہیں. اس کی وجوہات سن لو. اس کی وجوہات یہ بھائی ایک بندہ پنڈ سے آتا ہے، ایک ریڈی لگاتا ہے، پیچھے 10 کو بلا لیتا. آجو بھائی یہاں پہ مافیا بیٹھا ہے. مجھے کراچی کا ایک پارٹی کا بندہ ہے، اور یہاں پہ اس نے سنگیاں کو 14-15 ریڈیاں لگوائی ہوئی ہے. کراچی ہوتا ہے وہ، اب اندازہ لگا لیں. ایسا ہی ہے کیونکہ یہ میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا. یہ لوگوں سے میں انٹرویو کی ہے. ایسا ہی ہے کیونکہ میں نکلتا ہوں، میں لوگوں سے بات کرتا ہوں. مجھے غرض ہے کہ معاشرے سے، یہ معاشرہ تو ہم لوگوں کی عزت ہے نہیں. یہ تو ہماری کہانی ختم ہے. میں گیا ہوں منڈی آج سے 8 دن پہلے. وہاں ٹماٹر ریٹ تھا 100 روپے کلو. پیٹی اٹھاؤ تو 80-85-90 ملتا تھا. آج ٹماٹر 240 روپے کلو بک رہا ہے. آلو اتنا مہنگا. آلو میرا دوست ہے، اسے مجھے دیکھا بھائی صاحب اسٹاک لوگوں نے اٹھا کے رکھ لیے گوداموں میں. 50, 60, 70, 80 بک رہا ہے. سر یہ زیادتی نہیں ہے. سر زیادتی سر. آج مجھے یاد ہے کہ وہ گورنر تھا یہ اپنا کالا باغ، اس کا صبح ڈرائیور نہیں آیا. یہ بزرگ مجھے بتاتے ہیں ڈرائیور نہیں آنا کیوں ہے. اور پتے نہیں ملتی. ڈی سی بولا گا سب پتی نہ ملی تو سب دی. صبح لوگوں کے گھروں کے دروازے نوک کر کے لوگوں کو پتیاں دیں. سر ایڈمنسٹریشن کا کام یہ ہے. یہاں پہ جائیں اور جی ساڑھے کو اختیارات نہیں ہے. اچھا یہاں اختیارات نہیں، کس کے پاس ہے اختیارات؟
ان کا کام ہے کام کسی کام میں لگائی رکھو، اپنی حکومت بنائی سر رکھو. آپ جیسا کہ آپ نے بتایا ایڈمنسٹریٹو حوالے سے مسئلے مسائل ہیں، آئی ڈو ایگری، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے خیر اتنا ٹائم گزارا ہے یہاں پہ جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے، آپ کی آبزرویشن بھی ہے، ظاہری بات ہے مارکیٹ میں رہتے ہیں، آپ کو لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہے، لوگوں کے مسائل کا حل بھی نکالتے ہوں گے. لیکن معاملہ ایسا ہے اب جیسا کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ اگر ایک چیز کا ریٹ 100 ہے رمضان میں 240 ہو گیا، اب اس کے پیچھے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا بیوروکریسی بتا لے رہی ہے، یہ تو سوسائٹی کے انڈیویجول کے لحاظ سے مسائل ہیں نا سر. جب ٹریڈر کے حوالے. ایک سیکنڈ آپ ایک جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کو پکڑنے والے کون لوگ ہیں؟ کس کا کام ہے؟ کس کو کینڈے میں لانے والے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ یعنی بیوروکریسی گٹھ جوڑ یہ مافیا لیڈ شدہ لکی چھپی کوئی بات نہیں ہے. ہر انسان اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے اور یہ انسان قسم میں نکال دے کہ میں بچوں کو باہر پڑھا لوں گا، وہاں چلا جاؤں گا، یہاں اللہ کے بندو جو یہاں پہ بادشاہ کہیں نہیں ہے. صحیح بات. میرے عزیزوں کاربی ہو یا چھڈو باہر آئیو، باہر جا کے کیا کرنا ہے؟ ایسے 100 بندے سارے انڈر کام کر اتنے سانو کسی نے منہ نہیں لانا. اس پیسے کو آپ نے چاٹنا جہاں آپ لوگوں کی عزت نہ ہو. آپ نے ٹی وی پہ لائن دیکھا اس کو اپنا آصف باجوہ کو گالیں پڑی، کس کی کیا وجہ؟ یہ ہمارے مال تھے جو میں یہ حالات ہوئے ہیں. صحیح بات. نہیں تو میں مجھے پتا میرے چچا چیزیں وہ باہر گئے ہیں، لوگوں نے ملاقات ہوئی، لوگ ان کو چوم رہے ہیں، عزت افزائی کر رہے ہیں. کیوں؟ اچھے کام کیے ہوئے. اچھے کام کریں تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، برے کام کریں گے تو پھر کالے پڑیں گے. سر اوور آل اس کا آپ نے انار مافیا کا ذکر تو کر دیا. اب میرا خیال ہے آپ ماشاء اللہ بہادر انسان ہیں تو آپ جسارت کریں گے. اب جیسے اوور آل مارکیٹس میں بات کر رہا ہوں وہ لوگ جو لوئر مڈل کلاس سے بلونگ کرتے ہیں، اب وہ سٹالز وغیرہ پہ آ کے چیزیں وغیرہ خریدتے ہیں، آپ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد ان کے ریٹس میں کتنا فرق آتا ہے؟ یار کوئی فرق نہیں آتا، وہاں پہ کمپٹیشن ہوتا ہے، انہوں نے چند ٹکوں کی خاطر اور آپ کو بچوں کی روزی لے کے جانی ہوتی ہے. اور اگر تھوڑا سا آپ اس طرح کہہ لیں کہ آپ لوئر برانڈس کی بات کریں جیسے مثال کے طور پر وہاں پر کیا معاملات ہیں؟ سر کہیں پہ کچھ نہیں معاملات، ان کے آلریڈی برانڈس کے ریٹس 3 سے 4 گنا زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا کیونکہ وہ برانڈس باہر ہیں. ہاں بالکل بالکل. اس طرف لوگوں کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، لوگ چیزیں لیتے ہیں نا تو روپیے 2 روپے بھی چیز بک جاتی ہے. یہاں پہ وہاں پہ کوئی نہیں پوچھتا. ان کے پاس جو انکم ہے وہ کہاں سے ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے. جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہے ان کی آپ کی سوچ ہونی ہے. ایسا ہی ہے. میں رات کو ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا بڑی محفل میں، تو بات ہوئی ایک بندے کا کام تھا پیمنٹ پھنسی تھی عمران گورنمنٹ میں، وزیر سے بائک سے ملاقات کرنے میں نے فارچون دے دی. اس کے بھائی سے ملاقات ہوئی، کہتا جی وہ گڈی میں فون گئے فلاں گڈی، کہتا اچھا وہ میرے بھرا تھی مینو دے. یہ بڑے واقعات دنیا میں ایسے ہیں. بس کچھ اس گول تو سلوشن کیا سمجھتے ہیں؟ سلوشن یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر دے سارے، وہ جو ٹھیک کرنا نہیں ہم نے. بات تو یہ ہے کہ ہم اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. لیکن سر اگر کرمنلز کی بات کریں انڈین پارلیمنٹ بھی تو کرمنل سے بڑی پڑی ہے، پھر بھی وہاں پہ جمہوریت مضبوط ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ بیوروکریسی پہ صرف الزام داغ دینا ہے غلط بات ہے؟ 1940 سامنے سے انہوں نے جگیردار نظام ختم کر دیا تھا. یہاں پہ وہ جگیردار نظام ہے، وہی لوگ ہیں جو پہلے تھا، سسٹم وہی انگریزوں نے چاہتا. آگے چلیں آپ. سر بہت بہت شکریہ آپ کے پاس.